ہمارا تعلق جو ہے وہ اللہ کریم کی ذات کے ساتھ ٹوٹ گیا, کمزور پڑ گیا. بادشاہ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت تھی, جھونپڑی میں رہتی تھی. تو ان کی خدمت میں بادشاہ کے نوکر آئے. انہوں نے کہا بی بی یہ جگہ خالی کرو, ہمیں بادشاہ کے محل کا صحن وسیع کرنا ہے. تو یہ آپ کی جو جھونپڑی ہے کہ اس میں کون سا بنتا جا رہا ہے, تو یہ جھونپڑی کہیں اور لے جاؤ, یہ صحن میں رکاوٹ بن رہی ہے. تو اس بی بی نے کہا جی کہ میں بیوہ عورت ہوں, بوڑھی عورت ہوں, خاوند بھی فوت ہوا, بچے بھی مر گئے, تو کوئی والی وارث بھی نہیں ہے. تو اسی جگی میں میری شادی ہوئی تھی, یہاں پر ڈولی میری آئی تھی, یہاں پر یہی میں آئی تھی, یہاں بڑے جومن کے ساتھ. مگر افسوس اللہ کا نظام ہے, خاوند بھی مر گیا, بچے بھی مر گئے, سارے فوت ہو گئے, اب تنہا میں رہ گئی. برائے مہربانی مجھے نہ چھیڑو, مجھے رہنے دو. بس بوڑھی عورت ہوں, ٹانگے میری قبر میں ہے, آج نہیں تو کل کسی ٹائم مر جاؤں گی, تو تم نے پھر لے لینا ہے, لے لو یہ جھونپڑی, تم لے لو, اس میں جو کچھ ہے تم لے لو. بادشاہ کو کہو جی ہمیں نہ چھیڑو, ہم غریب لوگ ہیں, ہم ٹکرا تو نہیں سکتے تمہارے ساتھ, مگر ریکویسٹ اور گزارش کر سکتے ہیں, اگر آپ مہربانی کریں, اتنا بڑا محل ہے تو ہماری جھونپڑی سے بنے گا کیا تمہارا, برائے مہربانی میری جھونپڑی کو نہ چھیڑ. بادشاہ نے کہا نہیں, بس جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں اے مگرمچھ کے آنسو رو رہا ہے. یہ قوم ہے بابا, یہ ڈرامے کو دیکھ کے رونے والی قوم ہے. جو قوم ڈرامے کو دیکھ کے روتی ہو اور کوئی ان کے سامنے اپنا درد دل بیان کرے, وہ کہتے ہیں یہ مگرمچھ کے آنسو ہے, یہ وہ قوم ہے. حالات اچھے ہو جائے, تم اچھے کرو اپنے حالات. جس طرح مکار والد کہتا ہے پتر میرا نیک ہو جائے, وہ پتر نیک ہونے سے پہلے تو باپ کو بھی نیک کرنا پڑتا ہے. ہم بیٹے کو تو نیک دیکھنا چاہتے ہیں, خود نہیں ہونا چاہتے. قول فعل میں تضاد ہے نا. اس نے کہا جی کہ مہربانی کرو, اس نے کہا جی میرے گزارش پہنچا دو ان کو, مہربانی اگر کر دیں گے تو ٹھیک, نہیں تو ہمارا بس ویسے نہیں چلتا ان کے. بادشاہ کو جب ساری بات سنائی گئی تو بادشاہ نے کہا جی کہ پتاک میں بیٹھے رہو, جس وقت بوڑھی آخر کہیں نہ کہیں تو آتی جاتی ہوگی نا, تو جس دن نکلے کہیں تو پھر منٹ سیکنڈ کی بات ہے. اب جھونپڑی کو گرانے میں کتنا وقت درکار ہوگا جی. اچھا وہ بوڑھی کو کوئی سودا سود کی ضرورت تھی, وہ بازار چلی گئی کسی دن. جب بازار چلی گئی تو بادشاہ کو اطلاع پہنچی جی بھائی بوڑھی عورت جو ہے وہ بیوی ہے, وہ بازار چلی گئی اور اپنے سودا سود کے لیے. اس نے کہا منٹ مارو. وہ بوڑھی عورت جب جھونپڑی سے نکلی تو کہا او سونیا تیرے سپر کو. کیا لوگ تھے یار, وہ جب گھر سے نکلتے تھے سفر پہ کہہ دیا اللہ میرے گھر کی حفاظت تو فرما, ورنہ پڑوسی کہہ دیا میرے گھر کا خیال رکھو, بچوں کو. ایک اچھی روایت تھی ہمارے دور میں, اب پتہ نہیں آج کل قسم کا دور آ گیا, تو کہتے میرے بچوں کا خیال رکھو. کوئی سفر پہ جاتا تھا تو گاڑی والے کو کہتے تھے کہ یہ بچہ میرا گاڑی میں بیٹھ گیا, اس پہ میرا خیال رکھو جی. اس نے کہا اے تیرے سپرد ہے, میں سودا لینے جا رہی ہوں, تو اے تیرے سپرد ہے. تو پھر اس کے سپرد جب کچھ کیا جائے, میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا یقین کمزور ہوا جب اس کے سپرد. نصر رسول اللہ کا فرمان مبارک ہے کہ ایک مرتبہ جو تم آیت الکرسی پڑھتے ہو, ایک مرتبہ آیت الکرسی جب پڑھتے ہو, اپنے اوپر دم کرتے ہو, تو اللہ کریم 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا لیتا ہے کہ اس بندے نے جو آیت الکرسی پڑھی ہے پوری رات اس کی حفاظت کرو. ہماری مائیں بہنیں بیٹھی آیت الکرسی پڑھتی تھی, اس چارپائی پہ جا رہے چھف چھف چھف, وہ تمام بچوں کو دم کرتی تھی. کہاں چلے گئے, کہاں گیا وہ دور, کہاں گیا وہ ماحول. اس نے کہا تو تیرے صبر چلی گئی. جب چلی گئی جناب من تو منٹوں سیکنڈوں میں جھونپڑی گرا دی گئی. جب جھونپڑی گرا دی تو گھنٹے 2-3 کے بعد جب بوڑھی عورت واپس آئی تو ادھر ادھر دیکھ رہی جی پتہ نہیں اتنے ہی جھونپڑی سی, اتنی سی جناب. تو کسی نے کہا وہ بادشاہ صاحب نے گرا دی تھی ہے اور اپنے آنگن میں بھی شامل کر دی ہے, اور تم تو کام کرنے گئی تھی. اب اس بوڑھی نے, اب بتا رہا ہوں تعلق بتا رہا ہوں, جب تعلق اس کے ساتھ جڑ جائے
تو پھر لبوں پہ بات میں بات آتی ہے، قبول پہلے ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا اللہ میں تو نہیں تھی، یا تو بھی نہیں تھا؟ اللہ میں نہیں تھی نا، میں چلی گئی تھی، اللہ میں چلی گئی تھی۔ میری شان یہ ہے کہ میں بیک وقت ایک جگہ موجود رہ سکتی ہوں، دوسری جگہ نہیں ہو سکتی، اور تیری خاصیت یہ ہے، تیرا مقام یہ ہے کہ تو اللہ ہر جگہ ہر وقت ہوتا ہے۔ میں تو چلی گئی تھی، میں تو تھی نہیں یا اللہ، میں تو تیرے سپرد کر کے گئی تھی۔ بس یہ لفظ سننے کی دیر تھی کہ سارے کا سارا محل دھڑام کر کے زمین بوس ہو گیا۔ یہ ہے وہ اللہ کریم کا رابطہ۔